یا رسول اللہ پہ صحیح عقیدہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں نا ان کے کلپ نہیں اتنے لوگوں نے دیکھے جتنا ہمارا وہ کلپ دیکھا ہوا. اس میں نے یہ سارے دلائل ذکر کیے تھے کہ یا رسول اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں. لبیک کا یا رسول اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت لبیک اللہم لبیک کے اگینسٹ نہ ہو. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں. اگر ایک شخص کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہ میں آپ کی محبت میں داڑھی رکھوں گا چاہے میری ماں مجھے دودھ بھی نہ بخشے، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، وہ تو نالے ٹھوس ہو جائیں گے. یا رسول اللہ میں فجر کی نماز روزانہ پڑھا کروں گا، میں حاضر ہوں، ٹھوس. اس طرح کے لبیک ہے تو اس سے المدد تو ثابت نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے. وہ معاذ بن جبل والی جو حدیث آتی ہے آپ نے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو شروع میں مل جائے گی کتاب الایمان میں. آپ نے فرمایا معاذ کا لبیک یا رسول اللہ. پھر تھوڑی دیر آگے سواری کی آپ نے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ میں تمہیں بات بتاؤں کہ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. صرف عبادت نہیں سر، ایاک نعبد نہیں وایاک نستعین، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارا ہے. تو پھر آپ سے تھوڑی دور سواری کی، آپ نے میں معاذ کا لبیک یا رسول اللہ. جانتے ہو کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اسی کی عبادت کرے پھر اس بندے کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ ہائے 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 کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. فرمایا بندے کا، ایسے بندے کا جو مشرک نہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، باقی احکامات بھی، ایسے بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے. یہ میرا رائٹ ہے میرے گاڈ کے اوپر. جس طرح گاڈ کا رائٹ میرے اوپر ہے نا، اگر میں وہ بے کر لوں پھر میرا رائٹ اوبلیگیٹری ہو جائے گا گاڈ کے اوپر. حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اس نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو میرا بندہ تابع فرمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر مجھ پہ واجب ہے میں اسے رسپانس کروں. اس میں لبیک یا رسول اللہ آتا ہے. نماز میں بخاری مسلم میں آتا ہے جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. تو ہم نماز میں یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن اس میں حاضر و ناظر تو ثابت نہیں ہو جاتا. وہ تو یعنی ہمارا اس میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا، تو بالکل اللہ ہی پہنچا رہا ہے. تو یا رسول اللہ تو ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ نہ کہیں. وہ دعا صرف اللہ ہی سے. میرا ریسرچ پیپر بھی ہے اور مسئلہ نمبر 3 بھی ہے. اور ایک اور کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے دھوکے کا جواب. وہ کہتے ہیں ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. سر اس کو کون شرک کہہ رہا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ میرے پاس بلال بھائی بیٹھے، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے. یہ کون شرک کہتا ہے؟ یہ تو قرآن میں حکم ہے. لیکن یہ بلال بھائی بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے اور میں کہوں بلال بھائی مجھے پانی پلا دے تو یہ پھر شرک ہو جائے گا. ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی. باقی آپ میرے کلپس دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں یعنی اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور بھی پیش کرتے ہیں جی، وہ جنگ یمامہ کے موقع پر وہ عمر سیریز میں بھی فلم آیا یا محمدہ کا نعرہ لگایا تھا صحابہ کرام نے. پہلی تو بات ہے یہ تاریخ ابن کثیر میں بے سند روایت ہے، یہ روایت کی سند ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ان کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے اور ہمارے بھی عقیدے کے خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے سورۃ الحجرات میں سورہ نور میں کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس کے بعد سے کبھی کسی صحابی نے یا محمد نہیں کہا، یا رسول اللہ کہتے تھے. یا محمد کہنا تو گستاخی ہے امت کا. اللہ کہہ سکتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حدیث شفاعت میں نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ. یہ تو کہتے ہیں اللہ بھی نہیں کہے گا، گستاخی ہو جائے. اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے بھی کہا یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل، اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا ابراہیم کا ہوا ہے یا موسیٰ کا ہوا ہے. سر کیا ہوا ہے بخاری مسلم میں؟ آپ کے لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا. حدیث شفاعت کھولے اس میں یا محمد کا ذکر ہے. اسی طریقے سے وہ جو حدیث ہے ترمذی میں جو نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کو دیکھا تھا اس میں بھی یا محمد کے الفاظ ہیں. اے محمد یہ فرشتے کس میں جھگڑ رہے تھے؟ وہ آپ کو مشکات میں 748 نمبر یہ حدیث مل جائے گی، بڑی لمبی حدیث ہے. تو یہ اللہ پہ پابندیاں لگاتے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام حضور کی وفات کے بعد یا محمد کس طرح کہہ سکتے تھے؟ یا رسول اللہ تو سمجھ آتی ہے، یہ تو گستاخانہ ہے. اگر بچیوں نے یا محمد کا نعرہ لگایا تو وہ تو ہجرت کے وقت تھا نا، وہ تو مدینے میں سورہ نور نازل ہوئی ہے نا، سورہ حجرات. بعد میں اللہ نے منع کر دیا، پھر کوئی صحابی یا محمد نہیں کہتا تھا، یا رسول اللہ ہی کہتے تھے. ایون آپ دیکھیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نہیں کہا کہ میرے خامند نے فرمایا. حضرت عائشہ بھی کیا کہتی ہیں؟ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ حجرات میں ہے کہ یہ جو نبی تم میں اندر موجود ہے یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ابو بکر یہ کبھی خیال نہ کر لے کہ یہ میرا داماد ہے تو میرے بچوں کی جگہ ہوا. ابو بکر بھی کہے گا قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ بھی کہیں گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کا جو منصب اتنا بھاری ہے تو یہ یا محمد والا مسئلہ حل کریں نا کہ یہ تو گستاخی ہے. اس اگر ہم نعرے کو مان لیں تو پھر وہ مسئلہ حل کیا کریں گے کہ صحابہ کرام کو تو اللہ نے منع کیا یا محمد کہنے سے, تو پھر انہوں نے یا محمد کا نعرہ لگا کے کیا کیا؟ ایسا انجیل نہیں ہے, انجیل نہیں ہے. بچائیں پھر آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا کہ روایتی جعلی ہے, ورنہ صحابہ کرام پہ توہین لازم آ جائے گی یا محمد کہنے کی وجہ سے. انجیل نہیں کی ہے نا. ٹھیک ہے. ایک اور روایت پیش کرتے ہیں الادب المفرد سے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 964 ہے وہ. عبداللہ بن عمر کا پاؤنس ہو گیا. ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا آپ اس شخص کو یاد کریں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ صحابہ کرام یا رسول اللہ. سر انہوں نے المدد یا محمد نہیں کہا تھا. جنگ یمامہ میں بھی المدد یا محمد نہیں تھا. یہاں پھر میں سوال کروں گا کہ عبداللہ بن عمر نے کس طرح یا محمد کہہ دیا؟ ان کو تو یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا. اچھا ایک روایت میں الادب المفرد کی ایک جو چل رہی ہے نا سند, اس میں لفظ ہے انہوں نے کہا محمد, یا ہے ہی نہیں ہے اس میں. وہ پھر بھی ہم مان سکتے ہیں. ویسے تو یہ روایتیں اس میں ابو اسحاق مدلس ہے, ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. روایت ضعیف ہے. اگر کوئی صحیح بھی مانے نا تو وہ خالی محمد والی ٹھیک ہوگی, یا محمد کو یا رسول اللہ کریں, ورنہ عبداللہ بن عمر کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. وہ یا محمد نہیں کہہ سکتے تھے, یا رسول اللہ کہنا چاہیے. تو آپ یا رسول اللہ کہیں, ہم بھی کہتے ہیں, نعرے لگائیں, سیدی مرشدی بھی لگائیں, لبیک کا بھی لگائیں, اور یہ سب نعرے صحیح کریں. یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے, لبیک کا یا رسول اللہ ہے, اور سیدی مرشدی ہے, دونوں میں زیر ہے. یہاں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی, اس کا جواب بنتا ہے امتی امتی. سید کہتے ہیں غلام کو, سید کہتے ہیں آقا کو. ہم نبی علیہ السلام کے سید ہیں اور نبی علیہ السلام ہمارے سید ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرشد ہیں اور نبی علیہ السلام ہمارے مرشد ہیں. مرشد دا دیدار بے باہو, وہ مرشد نہیں کہنا چاہیے, مرشد کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو سیدی مرشدی, میرے آقا میرے ہادی, یا نبی یا نبی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے سیدی مرشدی, اس نعرے کا جواب دینا ہی گستاخی ہے. اس پہ آپ جواب دیا کریں امتی امتی. تو سارے یہ نعرے بھی ذرا صحیح کروائیں نا, خالی گلے پاڑ رہے ہیں نا, بچپن سے لگا رہے ہیں, دروشی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سیدی پڑھ رہے ہوتے ہیں, سید. ہاں یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ پروننسیشن صحیح کرتے ہیں, ان کو چونکہ سکھایا جاتا ہے نا, تو وہ آپ دیکھیں وہ سیدی نہیں, وہ سیدی ہی پڑھیں گے, وہ سیکھ پڑھتے ہیں. تو خود یہ قوالیاں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بھر دو جھولی میری یا محمد, اس طرح سے کر کے یا محمد تو خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں لیکن وہ کہیں گے قوالی ہے, ہم اس کو نہیں کرتے, کسی عالم نے نہیں کہا. وہ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کریں گے, قوالی بھی یہ سنیں گے, اور جب آپ فتویٰ لگائیں گے تو وہ کہیں گے یہ, جیسے آپ کو پتا نا وہ عدالت میں جا کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میرا بیان تھا, میری آفیشیل سٹیٹمنٹ تو وہ جو میں نے ریٹن میں جمع کروائی ہے, تو وہ آئینی طور پہ وہ بچ جائیں گے. آئینی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے, قانونی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے, اور ایک پبلک سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے. اور پھر یہ کہنا کہ وہ حاضر و ناظر, وہ تو میری ایک ہی حدیث کافی ہے, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا, انہوں نے شہید ہوتے وقت دعا کی, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو اس طرح شہید کر دیا گیا. انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. اس میں 3 مسئلے ایک حدیث میں کلیئر ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور میرا ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے, اس میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 4086, مسلم میں ہے 4917. اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک. ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہیں. اور اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا. ہم تجھ سے راضی, تو ہم سے راضی. اس حال میں اس میں مسئلہ علم غیب بھی کلیئر ہوا. انہوں نے اللہ کو کہا کہ ہمارے نبی کی حال کی خبر. حاضر و ناظر بھی کلیئر ہوا, اگر حضور وہاں موجود ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ ہی انظر حالنا. ٹھیک ہو گیا, حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا, علم غیب بھی کلیئر ہو گیا, اور استانت یا رسول اللہ مدد بھی انہوں نے کہا. انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دیں. 3 مسئلے ایک حدیث میں آ جائیں. ٹھیک ہے, باقی میرے آپ ڈیٹیل لیکچر دیکھ لیں, تو ایجوکیٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت
اور جنت میں پڑوس کیسے حاصل کریں جبکہ ہم لوگ بہت گناہگار بھی ہیں، سست الوجود بھی ہیں؟ ہاں جی، چوپڑیاں نالے دو سست الوجودی بھی قائم رکھنی ہے، پھر دوویں جانی مٹھے باہو انج نہیں ہوئے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے، اور دعا بخاری میں آئی ہے، اذان کا جواب دے درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے شفاعت کا حاصل کرنے کا۔ باقی نبی علیہ السلام کا پڑوس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے نا، ایک صحابی حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، ربیہ، ایک دن جوش میں آئے، فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا رسول اللہ جنت میں آگے پڑوس مانگتا ہوں۔ انہوں نے بھی کوئی تیاری کر کے بیٹھا ہے ایسی بندہ، یقین کرو بندہ سوچتا ہے یار میں ان کی گل منگا، آپ فرمایا اور کچھ مانگ لے، ان کا نا یا رسول اللہ یہ اور کیا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی جنتوں ہے نا، دنیا میں کوئی ایک پوسٹ حاصل بھی کر لے وہ بھی مرتے دم تک ہی ہے نا، کہ پرائم منسٹر مرنا ہے تو اپنی زندگی تک ہی ہے نا، تا حیات بھی بن جائے تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو نمازیں پڑھ سجدے کر میری مدد کر، میں اللہ کے حضور شفاعت کروں گا تیرے لیے، اور تیری یعنی نیک اعمال کی برکت سے اور میری شفاعت کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا جنت میں پڑوس مانگنا ہے، تو سر نبی علیہ السلام کا پڑوس اسی کو ملے گا جو جنت بھی مانگے گا اللہ سے، اور جو جنت کی توہین کرے گا انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا، اور ہمیں تو جنت چاہیے۔ اس پہ میں نے ایک جملہ بولا تھا، ہم رابعہ کا عقیدہ نہیں مانتے، ربیہ کا عقیدہ مانتے۔ ایک رابعہ بصری کے بارے میں بھی واقعہ مشہور ہے، ایک دن وہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں لوٹا پانی کا، ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی، یعنی وہ کوئلے برتن میں، پوچھا کہاں جا رہی ہو، کہا کہ میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں اور اس آگ سے جنت کو آگ لگانے، نعوذ باللہ۔ یہ تو کلمات کفر ہے سر، یہ جنت کی توہین ہے، اللہ کی کسی بھی چیز کی توہین کرنا کفر ہے، تاکہ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کریں، جنت دوزخ سے نہ۔ سر جنت دوزخ کی لالچ کس نے دی ہے؟ شیطان نے یا اللہ نے؟ قرآن میں آیا ہے سورہ سجدہ کے اندر کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے ڈر اور اس کی جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، تو اسی کہانی اور کراتی ہے، اور مولا علی کی طرف بھی ایک قول مشہور کر دیا ہے، جھوٹا قول ہے، مولا علی نے نہیں فرمایا کہ میں نہ جنت کی لالچ میں اور نہ دوزخ کے ڈر سے، بلکہ میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ سر آپ کی سیلف ڈاکٹرائن ہے۔ سورہ فرقان میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے تو دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے۔ ہمارے نیک بندے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ یہ دوزخ کا عذاب تو ایک لٹکتی تلوار ہمارے گلے کا پھندا بن چکے ہیں، ہم سے دور کر۔ اللہم اجرنا من النار کس نے دعا سکھائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ کون سی ڈاکٹرائن لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ تو رابعہ کا عقیدہ نہیں، ربیہ کا عقیدہ۔ ہمیں جنت بھی چاہیے، دوزخ سے رہائی بھی چاہیے، کیونکہ جنت میں ہی نبی کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس طرح کی ڈاکٹرائن والی باتیں جذباتی ڈاکٹرائن نہیں سر، علمی ڈاکٹرائن لانچ کریں، اور یہ بڑے جھوم جھوم کے لوگ واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ویسے تو سر نہ تو کسی نے جنت تک پہنچن دینا، نہ دوزخ تک کہ تسی یہ کام کر سکو، تو تواڈے لوٹے نال تے جناب گھر دی اگ نہیں بجھنی، جنت کی تسی دوزخ کی تو بجھاؤ گے، تو اس سے اس کو نہیں آگ لگنی ہے۔ اللہ کا خوف کریں اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہوئے، اور اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ آپ کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے اور ایک قصے کہانی ہے، اور انجانے میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے بتایا ان کے بزرگوں کو تو سائز ہی نہیں پتا چیزوں کے۔ احیاء العلوم کے اندر، کیمیائے سعادت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو سورج ہے یہ زمین سے ایک جگہ پتہ لکھا ہوا ہے 130 گنا بڑا ہے، 160 گنا بڑا ہے، 5 گنا، میں مختلف اقوال ہے، ظاہر ہے جو جھوٹ ہے تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، 130 کیا غلط جگہ گل کرنی ہے۔ اور جبکہ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گنا یا 130 گنا بڑا نہیں ہے، 1030 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 130 گنا بھی بڑا نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو آپ کے بزرگوں کو تو یہ سائز بھی نہیں پتا تھے، اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ محفوظ پڑھتے تھے، سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ امام غزالی نے لکھا ہوا ہے، تو اتنی بڑی ان سے اگر غلطی ہوئی ہے، اس کو سائنس کا نالج نہیں تھا۔ علم غیب والی تو بات ہی جھوٹی ہوتی ہے نا، وہ تو بات ہی غلط ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی یعنی چیزیں، اور یہ وہ ہم بھی وہ جب زمانہ بریلویت میں وہ شعر پڑھا کرتے تھے نا، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ ہم قیامت دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کدھر جانے، ہم کہیں گے مدینے۔ سر نہ، اللہ معافی دے، مدینے شریف تو دنیا ہی جانا ہے، قیامت دار ہے سر جنت الفردوس ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، زمین تو ختم ہو گئی ہونی ہے ادھر تک، ٹھیک ہے نا۔ تو قیامت میں جب دیوانے سے پوچھا جائے تو دیوانوں کو چاہیے کہ وہ کہے کہ جنت الفردوس چاہیے،
ٹھیک ہے, کیونکہ مدینے کی نسبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے. آج نبی علیہ السلام پیرس میں دفن ہو جائیں, سر میں یہ کہتا ہوں نا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے سفر اور وہ روزہ شریف کی زیارت کی نیت سے. سر آپ روزہ شریف کو ذرا پیرس شفٹ کر دینا, میں دیکھتا ہوں مسجد نبی میں کون نمازوں کا ثواب لینے کے لیے جائے گا. وہ ساری فضیلت نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی, اور وہ جنت کا ٹکڑا ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک, اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک آج اگر پیرس میں شفٹ ہو جائے, نیو یارک میں شفٹ ہو جائے سر, تو لوگ ادھر ہی جائیں گے. تو سر قیامت والے دن وہ آپ علیہ السلام خود شفٹ ہو جائیں گے جنت میں. لہٰذا یہ آپ کا شعر غلط ہے. خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو, لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. مدینہ نہیں لگائیں گے, وہ جنت الفردوس کا نعرہ لگانا چاہیے. دیوانے تھوڑے جو علمی بھی ہو جاؤ نا, دیوانگی نہ خالی دکھاؤ. ٹھیک ہو گیا جی.